اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا سبق ہے سورۃ القارعہ۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کا موضوع قیامت اور آخرت ہے۔ اس سورہ کا نام القارعہ ہے، جو صرف اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے۔ قاریہ کا مطلب ہے ٹھوکنے والی، ٹھیک ہے، اور قرعہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر بہت زور سے مارنا، ٹھیک ہے۔ قرع الباب کہتے ہیں دروازے کی دستک کو۔ تو اس کے لفظی ترجمے کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بہت بڑی ہولناک آفت ہے، جس کا مطلب ہے قاریہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر یہ اپنی صفت کے اعتبار سے قیامت کے لیے استعمال ہوا یہ لفظ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں قیامت کے اور بے شمار نام آئے ہیں، حامہ، حطمہ۔ اس نام کے اعتبار سے قیامت کے اس خاص پہلو کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جس طرح کوئی رات میں آنے والا دروازے کو ٹھوکتا ہے، ٹھیک ہے، اور گھر کے تمام سونے والوں کو دفعتاً ہڑبڑا کر اٹھا دیتا، یعنی سب پریشان ہو جائیں اتنی زور کی دستک سے کہ اس وقت کون آ گیا، وہی حال قیامت کا بھی ہوگا۔ اس کا وقت کسی کو نہیں معلوم کہ کب آ دھمکے گی، اور اس کا ظہور اچانک ہوگا، اور وہ بالکل دفعتاً ساری دنیا میں، سارے عالم میں بلکہ ایک ہلچل برپا کر دے گی۔ اس کے اسی نام کے اندر یہ تنبیہ بھی شامل ہے کہ جب یہ اس کائنات کی سب سے بڑی ہلچل ہے اور اس کا وقت کسی کو نہیں معلوم، تو سلامتی اسی میں ہے کہ اس کا کھٹکا ہر وقت لگا رہے۔ یہ اسلوب بیان جو یہاں اختیار کیا گیا ہے، یہ ایک الارم کی نوعیت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تمام کان رکھنے والے اس ابتدائی خبر کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ گویا قیامت جس نوعیت کی ہڑبڑاہٹ اس دنیا میں پیدا کرے گی، اس نوعیت کی ہڑبڑاہٹ اس لفظ میں یہ لفظ ظاہر کر رہا ہے، القارعہ۔ سب سے پہلے سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة۔ پہلے ایک فرمایا ما القارعة، کیا ہے یہ قاریہ، کیا ہے یہ ٹھونکنے والی، اور اس کے بعد فرمایا وما أدراك ما القارعة۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم میرے بتائے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہی ادراک ہوگا کہ یہ القاریہ کیا ہے۔ یہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر استعمال کیا ہے، اور خصوصاً یہ کسی بہت ہی اہم ترین خبر کے بعد یہ آتا ہے، اور زیادہ تر وہ خبر قیامت کے بارے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا، تمہیں کون بتائے گا، تمہیں کس طرح پتہ چلے گا، سوائے ایک واحد ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے، یہ وحی اور کا ذریعہ ہے جس سے تمہیں پتہ چل سکتا ہے، اور اللہ ہی ہے کہ اس کے بتائے بغیر تمہیں یہ علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا کہ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں پتہ ہی کیسے چل سکتا ہے کہ یہ قاریہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اگلی 2 آیات میں بتاتے ہیں اور اس کی ہلکی سی جھلک دکھاتے ہیں کہ اس دن لوگ منتشر اور پراگندہ ہوں گے، کیا حالت ہو جائے گی ان کی۔
اس دن لوگ منتشر ہوں گے، پریشان ہوں گے، ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے، جس طرح کے پروانے بے چین ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے روشنی پر آتے ہوئے کیڑے دیکھے ہوں گے، کس طرح وہ بے چینی سے روشنی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی۔ اور کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ دھنی ہوئی اون کی طرح ادھر ادھر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر دھنی ہوئی اون جو ہوتی ہے، چونکہ پہاڑ، شاید آپ کو تجربہ ہوا ہو دیکھنے کا کہ پہاڑ اپنے اندر بہت سے رنگ سمائے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف کلر کے رنگ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر سبزہ اگا ہو تو اس سبزے کے بھی بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اون کے بہت سارے رنگ ہوتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پہاڑ جنہیں تم بہت مضبوط سمجھتے ہو، یہ اس دن ایسے ہوں گے، تو باقی چیزوں کا اندازہ لگاؤ کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ جو ایک مضبوط چیز ہے، جسے تم دنیا میں ایک مضبوط چیز سمجھتے ہو، لوگ تو اس دن پراگندہ پتنگوں کی طرح ہوں گے، نہ کسی کے ساتھ اس دن اس کا خاندان ہوگا، نہ قبیلہ ہوگا، نہ کسی کی کوئی جماعت ہوگی، نہ جمعیت ہوگی، نہ ہی کوئی اس کا کوئی جو بھی ساتھی، کوئی دوست، کوئی شریک، کوئی بھی جو دنیا میں اس کا ساتھ دیتا تھا، دنیا میں اس کا سفارشی تھا، وہ اس دن اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ جن کے اعتماد پر یہ کچھ بھی کرتا تھا یا وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا تھا، آج اس دن میں لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں، ایک دوسرے کو جانیں گے بھی نہیں، بلکہ لوگ قبروں سے ایسے نکلیں گے اکیلے اکیلے، اور ہر ایک کو صرف اور صرف اپنے اعمال کے ساتھ کا سامنا پیش ہوگا۔ صرف اور صرف اس کے ساتھ کیا چیز ہوگی؟ اس کے اعمال ہوں گے۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اللہ اس دن لوگ قبروں سے اکیلے اکیلے ہو کر نکلیں گے، متفرق نکلیں گے، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں فرماتے ہیں کہ بس جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے آپس کے نسبی رشتے اس دن ختم ہو جائیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس کیا رہ جائے گا کہ ایک دوسرے کی کوئی مدد کا طالب نہ ہو سکے گا، بس جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ، اور جن لوگوں کے اعمال ہلکے ہوں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے ہوں گے۔ ہر شخص پر نفسا نفسی طاری ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ چیز اللہ تعالیٰ سورۃ القاریہ میں یہاں آگے بیان کر رہے ہیں کہ انسان اور پہاڑ اور تمام مضبوط رشتے تعلق، مضبوط کائنات کی کوئی بھی شے جسے ہم سب سے زیادہ مضبوط، پاورفل، سخت اور طاقتور سمجھ سکتے ہیں، اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں مثال دے کے بتا دیا کہ ان کی کیا حالت ہوگی۔ جیسے دھنی ہوئی اون ہے، اور اس دن کیا کام آئے گا؟ صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ اس دن واحد کام آنے والی چیز آدمی کے نیک اعمال ہوں گے، ہر شخص کے اعمال تو لے جائیں گے۔ موازینہ، جس کی میزان بھاری ہوگی وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی میزان ہلکی ہو جائے گی وہ نامراد ہوگا۔ اس دن میزان، یہاں دیکھیں لفظ استعمال ہوا ہے موازینہ، وزن کرنے والی چیز، میزان، ٹھیک ہے۔ اور اس دن جو میزان نصب کیا جائے گا، جو اس دن میزان رکھی جائے گی، وہ یہ دنیا کی میزانوں جیسی میزان نہیں جس میں ہم اپنا وزن تولتے ہیں، نہیں، وہ خاص میزان ہوگی۔ ایک تو اچھا سائنٹیفکلی بھی اگر ہم دیکھیں، ایک تو جنرل ہم ایک دوسرے انسان اپنا وزن دیکھتا ہے کہ کتنا وزن، اور پھر انسان کو اندر سے کیسے تولا جاتا ہے، کیسے اس کے، جیسے ہم بلڈ گروپ دیتے ہیں، اپنا CBC چیک کرواتے ہیں، اپنا HB چیک کرواتے ہیں، کولیسٹرول چیک کرواتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک سرنج خون لیا جاتا ہے بس، اور اس بلڈ سے وہ آپ کے پورے باڈی میں ہر چیز کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ کیسے ہر چیز کاؤنٹ کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی آپ کو یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دکھا رہے ہیں کہ جیسے یہ انسان ایسی مشینیں اور ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر صرف ایک سرنج خون سے آپ کی ہر چیز ناپ تول کے آپ کو بتا دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو اس دن میزان ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہ خاص میزان ہوگی جو لوگوں کے اعمال ہی کے تولنے کے لیے نصب کی جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے بلڈ لیتے ہیں اس میں کولیسٹرول چیک کرنا ہے، تو وہ کولیسٹرول ہی، وہ جو مشین ہے وہ کولیسٹرول ہی چیک کر کے وہ آپ کو بتا دیتی ہے. ایچ بی آپ نے چیک کرنا ہے، ایچ بی چیک کر کے وہ آپ کو بتا دے گی. آپ کے یورین ٹیسٹ لینا ہے تو اس میں بھی وہ صرف وہی چیز آپ کو کاؤنٹ کر کے آپ کی رپورٹ میں آ جاتا ہے کہ اتنے اتنے ہونے چاہیے اور اتنے اتنے آپ کے کم ہیں، اتنے اتنے آپ کے زیادہ ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وہ ایک خاص میزان ہوگا جو آپ کے اعمال کو تولے گا. اور سورہ انبیاء میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن کے لیے خاص میزان عدل مقرر کیا ہے. کیا اس میزان کا نام ہے؟ میزان عدل، موازین القسط. اس دن اور اس میزان کا خاص وصف سورۃ الاعراف میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس دن الوزن یومئذ الحق، اس دن وزن صرف حق کے اندر ہوگا، باطل کے اندر سرے سے کوئی وزن ہوگا ہی نہیں. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اس دن وزن صرف حق کا ہوگا، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہے ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا بے وجہ اس کے کہ وہ ہماری آیات کی ناقدری کر کے اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے تھے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا وزن زیادہ ہے. اور وزن تولنے کی یہاں پہ دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ معنی ہے کہ نیکیاں اور برائیاں دونوں تولی جائیں گی. ٹھیک ہے، نیکیاں زیادہ ہو گئیں اور برائیوں کا پلڑا کم ہو گیا تو آپ کامیاب ہو گئے. اور زیادہ متاثر کن جو اس کا معنی لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن صرف وہی اعمال تولے جائیں گے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے، جو خالصتاً نیک اعمال ہوں گے، جو اللہ کے عطا کی ہوئی شریعت کے مطابق ہوں گے، اصولوں کے مطابق ہوں گے، شرائط کے مطابق ہوں گے، جو اللہ کے دین کی شریعت کی شرائط ہیں. صرف وہی تولے جائیں گے کہ آپ کی نیکیوں کا وزن کتنا ہے. آپ نے آج نماز پڑھی تھی، اس نماز کا وزن کتنا ہے. جو آپ نے کل نماز پڑھی تھی اس نماز کا وزن کتنا ہے. ہماری اپنی کیفیتیں بدلتی ہیں نا. ہم ہر روز نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہی دن میں ہماری 5 نمازوں میں کیفیت مختلف ہوتی ہے. کبھی بہت زیادہ خشوع و خضوع کی حالت ہوتی ہے اور کبھی بالکل نماز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. کبھی ہم بھاگ کے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہر دفعہ جب آپ صدقہ کریں گے، ہر دفعہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایک دن میں 5 دفعہ نمازیں پڑھنے کی آپ کی کیفیت بدل رہی ہے تو یقیناً ان کا وزن بھی چینج ہوگا نا. ان کا وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ کا وہ جو ترازو ہے وہی صحیح تول کے بتائے گا کہ آپ کی کس نماز میں کتنا وزن ہے، کس نیکی میں آپ کا کتنا وزن ہے. اور جو نیکی زیادہ وزن لے جائے گی وہی آپ کے گناہوں پر غالب آ جائے گی اور وہی قابل قبول ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے نیکی تو کی ہے، ایک ہی کمرہ جماعت میں سینکڑوں کے حساب سے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہر اسٹوڈنٹ کی وہاں بیٹھنے کی نیت مختلف ہے. اب اس لیکچر کو سننے والوں میں بھی کئی لوگ شمار ہیں اور ہر شخص کی اپنی ایک نیت ہے، لیکن ہم دیکھنے والا اس کا وزن نہیں کر سکتا. ہمارے نزدیک جو بیٹھے ہیں، تمام مجلس میں جو بیٹھے ہیں وہ سب برابر ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب دین سیکھنے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ترازو ہے وہ تول کر بتائے گا کہ کون کون یہاں کس کس نیت سے بیٹھا ہے اور کس کس کا یہاں بیٹھنا وزن رکھتا ہے اور کس کس کے بیٹھنے میں کوئی اثر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو خالصتاً اپنی خاطر قبول فرما لے، اپنے حضور قبول فرما لے. وزن والے ایسے
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے اس کا تمام نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوگا، تمام نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوگا، اور اس کے سارے گناہ ترازو میں ایک طرف رکھ دیے جائیں گے اور ایک طرف صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے گا، اور وہ حیران ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے یہ وہ کلمہ ہے جو تم نے خالصتاً اللہ کی خاطر کہا تھا، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے، یعنی اس وقت تم نے جس نیت سے، جس خلوص سے، جس جذبے سے، جس حالت سے، جس کیفیت سے تم نے یہ کلمہ کہا تھا، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ تمہاری تمام نیکیوں پر یہ غالب آ گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نامہ اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، جس کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں گہرائی والی کھائی ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو یہ ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یعنی بیس، آپ کی جو بیس ہے، ماں دراصل بچے کی جائے پناہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی جائے پناہ جہنم کی گہری کھائی ہوگی، اس لیے یہ ان کی ماں ہوئی۔ یعنی کیا ہی خوب انداز تعبیر ہے جو موقع مقام کے مناسبت سے یہاں رکھی گئی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا ہی خبر ہے، پھر سے وہی اسلوب بیان کہ وہ کیا چیز ہے، یا آپ کو کون ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ قرآن کریم کا معروف انداز بیان ہے۔ پھر فرمایا کیا ہے وہ، نارٌ حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کیا بھڑکتی ہوئی آگ ہے؟ ہاویہ۔ تمہیں کیا پتہ ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور جن لوگوں کے پیمانے ہلکے اور ناقابل اعتبار ہوں گے، یہ گرم آگ ان کی ماں ہوگی، یعنی یہ اس ماں کی جھولی میں وہ آرام کریں گے، وہاں آرام و راحت پائیں گے۔ یا تم سمجھ گئے ہو کہ اس ماں کے ہاں وہ کیا ہی آرام پائیں گے جو آگ سے بنی ہوئی ہے، جو گہری کھائی ہے، جس کے اندر گرم آگ ہے۔ ہاویہ جہنم کا نام ہے، اس لیے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں پتا کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، میں بتاتا ہوں کہ وہ شعلے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ حضرت اشد بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی موت کے بعد فرشتے اس کی روح کو ایمانداروں کی روحوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی دلجوئی اور تسکین کرو، یہ دنیا کے رنج و غم میں مبتلا تھا۔ اب وہ نیک روحیں اس سے پوچھتی ہیں کہ اچھا فلاں فلاں کا کیا حال ہوا؟ وہ کہتا ہے وہ تو مر چکا، تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو وہ سمجھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں، پھونکو اسے، وہ تو اپنی ماں ہاویہ میں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس آگ، جہنم کی آگ سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ وہ سخت تیز حرارت والی آگ ہے، بڑے شعلے مارنے والی، جھلسا دینے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری یہ آگ، یعنی کہ جو دنیا کی آگ ہے، اس کا 70واں حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہلاکت کے لیے تو یہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن دوزخ کی آگ جو ہے وہ اس سے 69 حصے یعنی 69% اس کے پارٹس زیادہ ہیں، 69% تیز ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک حصہ اس آگ جیسا ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ آگ باوجود اس آگ کا 70واں حصہ ہونے کے پھر بھی 2 مرتبہ سمندر کے پانی میں بجھائی گئی، اگر یہ نہ ہوتا تو اس سے بھی نفع نہ اٹھا سکتے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ آگ جہنم کی آگ کا 100واں حصہ ہے۔ طبرانی میں ہے جانتے ہو کہ تمہاری اس آگ اور جہنم کی آگ کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تمہاری اس آگ کے دھوئیں سے بھی 70 حصے زیادہ سیاہ خود وہ آگ ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سیاہ ہو گئی، بس اب وہ سخت سیاہ اور بالکل اندھیرے والی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہے جس کے پیروں میں آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی، جس سے اس کا دماغ کھلبلا رہا ہوگا،
سے مراد ابن کثیر میں سے مراد سر لیا گیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ سر کے بل وہ جہنم میں گرایا جائے گا، ہاویہ کا مطلب ہے، یا یہ ہے کہ عذابوں کی بارش اس کے سر پہ ہو رہی ہوگی۔ صحیحین میں ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ خدایا میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو پروردگار نے اسے 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی، ایک سخت سردی میں اور ایک سخت گرمی میں۔ بس جب سخت سردی ہو تو اس کا سانس سرد ہے، اور جب سخت گرمی پڑتی ہے تو اس کا سانس گرم ہے، یا اس کے گرم سانس کی تاثیر ہے وہ۔ اور حدیث میں ہے کہ جب گرمی کی شدت پڑے تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اور گرمی کی سختی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ اور جب تم سخت گرمی پاؤ تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگا کرو، اور جب تم سخت سردی پاؤ تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ سورۃ القاریہ اور ہماری تفسیر کا مین پوائنٹ کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ اس کے لفظی معنی میں ہم دیکھیں کہ کھٹانے کے معنی ہیں، جو کہ جیسے تفسیر میں بھی بتایا گیا کہ اچانک رات کے وقت دروازہ کھٹکایا جائے، زور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور انسان کیسے ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے۔ یہ بالکل القاریہ کے معنی اسی طرح ہیں کہ انسان غفلت کی زندگی جی رہا ہے، اور وہ قیامت جو آئے گی وہ یکدم اس طرح آئے گی کہ انسان ہڑبڑا کر رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا آخر ہو کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی تھی؟ اسے ہر روز یاد کرنے کی، ہر روز قیامت کو یاد کرنے کی، ہر روز اپنی موت کو یاد کرنے کی، ہر روز کی یاد دہانی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر وقت ہر کام کو کرتے وقت اپنی موت، اور ہر وہ کام جو ہم اپنی روزانہ روٹین میں کرتے ہیں اس میں اس کا اینڈ یاد رکھیں، ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کام کا قیامت کے دن وزن کیا ہوگا، کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آیا دنیا کو دکھانے کے لیے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، یا یہ خالصتاً میرے رب کے لیے ہے؟ اور سوچیں کہ کیا ہی میری نیت ہوگی جو قیامت کے دن میرے کسی بھی کام کا وزن بنے گی، اور قیامت کے دن وزن صرف حق کا ہوگا، اور حق وہی ہوگا جو آپ خالصتاً اللہ کے لیے کریں گے، خالصتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو اپنے اعمال کو وزنی کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، اور ہر وقت ان کے انجام کی فکر کریں کہ یہ میرا کام کس طرح سے ہوگا جس میں قیامت کے دن وزن ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔